بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان۔ آج میں لایا ہوں آپ کے لیے ایک اچھی اور بڑی خوشی کی خبر۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو دو کمپنیوں کے الحاق کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں نئے میرے چینل پر آنے والے ناظرین سے میں یہ کہوں گا کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں۔ بیل کو پریس کرنے سے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاتا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنے سے ایک تو ہماری آواز پکی ہوتی ہے اور دور جاتی ہے، اور اس سبسکرائب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے خبر سچی پکی اور نہیں ملتی ہے، اسی وجہ سے آپ نے ذیشان PTI پاکستان کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہیرو کمپنی، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ ہیرو کمپنی اور ہونڈا کمپنی کے الحاق کیسے ہوئے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مل کر موٹر بائک بنانا چاہتے تھے۔ در حقیقت ہیرو کمپنی ایک سائیکل بنانے والی کمپنی تھی، جس کو لال منجو لال 1956 کو اس نے بنایا تھا۔ پھر 1975 آتے ہی یہ انڈیا کی سب سے بڑی سائیکل بنانے والی کمپنی بن گئی۔ پھر انہوں نے اپنے سائیکل کو بہت سے ملکوں میں فروخت بھی کرنا شروع کر دیا۔ 1986 میں یہ دنیا کی بڑی سائیکل بنانے والی کمپنیوں میں اسے شمار کیا گیا۔ اس وقت موٹر بائک بھی بڑی تیزی سے بک رہا تھا، تو پھر انہوں نے اپنے ملک کے اندر اسے بنانے کا سوچا، لیکن اس وقت ہیرو کمپنی کے پاس انجن بنانے کے لیے ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی، تو موٹر بائک بنانا شاید ناممکن تھا ان کے لیے۔ پھر اس کمپنی نے باہر سے کسی کے ساتھ مل کر اسے بنانے کا سوچا۔ اس وقت وہاں کی حکومت یہ اجازت دیتی تھی کہ اگر کوئی کمپنی بھی دوسرے ملکوں سے مل کر بزنس کرے تو وہ آ کر سکتی ہے۔ پھر اس کمپنی کے مالک نے جاپان کی بڑی کمپنی موٹر بائک بنانے والی یعنی ہونڈا کمپنی کے پاس اپنے پرپوزل کو پیش کیا، کیونکہ اس وقت کوئی بھی ملک کی کمپنی انڈیا میں اپنے بزنس شروع نہیں کر سکتی تھی۔ اس پرپوزل کو ہونڈا کمپنی کو انڈیا میں اپنا پاؤں جمانے کا موقع مل گیا۔ پھر دونوں کمپنیوں نے 1984 کو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، ایگریمنٹ سائن ہوئے۔ طے یہ ہوا کہ ہیرو بائک کی باڈی بنائے گی اور ہونڈا اس کا انجن سپلائی کرے گا۔ دونوں نے NOC بھی سائن کیے۔ یہ سائن کا مقصد یہ تھا کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہم کوئی بھی کام نہیں کریں گے۔ پھر یہ ڈیل فائنلائز ہو گئی۔ اس کے بعد کمپنی نے اس کی شروعات کر دی۔ پہلا پلانٹ اس کا ہریانہ میں بنایا گیا، جہاں فوراً کام شروع کر دیا گیا۔ 1985 میں پہلی بائک CD100 لانچ کی، اسے بڑا پسند کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کمپنی نے مارکیٹ میں بڑی آسانیاں رکھی ہوئی تھیں، یعنی اس میں پیٹرول ڈال کر آپ بھول جائیں۔ پھر جاپان کی حالت تھوڑی خراب ہوئی، تو جتنا وہاں سے سامان آتا تھا وہ اچانک مہنگا ہو گیا۔ پھر اس کے مقابلے میں بہت سی کمپنیاں آئیں، یعنی سزوکی، یاماہا، TVS، لیکن یہ برانڈ صرف شہری لوگ ہی خرید سکتے تھے۔ وہاں کی مڈل کلاس لوگ اس کی پہنچ سے یہ دور تھی۔ حالانکہ یہ جو ہیرو ہونڈا کمپنی مل کر کام کر رہی تھی، یہ مڈل کلاس لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر رہے تھے، اسی وجہ سے یہ پورے بھارت میں اسے سیل کیا جاتا تھا۔ تو اس کمپنی نے کافی عرصہ یہ لاس میں رہی۔ 1990 میں جب ڈالر کا ریٹ سٹیبل ہوا تو کمپنی کو منافع $10 ملین سے بھی اوپر چلا گیا۔ یہاں تک تو کمپنی کے حالات ٹھیک رہے، اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں آئی۔ جب امریکہ، روس ملکوں کے اندر اپنی پروڈکٹ بیچنا انہوں نے شروع کیا، تو اس ہونڈا کمپنی کی طرف سے باہر سیل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ ہیرو دنیا کی سائیکل مینوفیکچرنگ میں بڑی آگے تھی۔ اصل میں انڈیا کے باہر نیپال، بنگلہ دیش جیسی پاس کی کنٹری میں اسے الاؤڈ کیا گیا تھا کہ آپ یہاں اسے فروخت کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی، کمپنی نے اپنا مقام
بنانا شروع کر دیا، پھر ان کے رشتے خراب ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اس کمپنی نے اپنا حصہ کا پیسہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے انجن بنا کر دکھایا، اور حالانکہ NOC کے مطابق یہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی بائک نہیں بنا سکتے تھے، تو جب ہونڈا کمپنی نے 1999 کے اندر انڈیا کے اندر اپنی بائک لانچ کر دی تھی، جس سے ان کی اختلافات بڑھ گئے اور ان کی 2010 کے اندر یہ علیحدہ ہو گئے۔ ہیرو کمپنی علیحدہ ہو گئی اور ہونڈا کمپنی علیحدہ ہو گئی۔ ہیرو کمپنی نے جو سائیکل بنانے والی کمپنی تھی انڈیا کی، انہوں نے پھر اپنی بائک لانچ کی، جسے اب وہاں پر بڑا پسند کیا جاتا ہے، اور جس کی مانگ اب ہونڈا کمپنی سے بھی وہاں پر زیادہ ہے، کیونکہ اس نے وہاں پر اپنا ان کے شیئر جو تھے وہ 26% ان کے شیئر تھے، جو انہوں نے بانٹ لیے، اور انہوں نے وہ جمع کرنے شروع کر لیے تھے، اور انجن کو بنانا انہوں نے شروع کر لیا تھا، جس کی وجہ سے آج وہ کمپنی اتنی چل رہی ہے کہ اب وہ سائیکل سے موٹر سائیکل بنا کر اب انڈیا کے اندر وہ اپنی پروڈکٹ کو بیچ رہی ہے۔ دیکھیں لوگ کیسے اپنے ملکوں کو آگے لے جاتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے ایسے کام کرنے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ایپیسوڈ۔ آپ کو اچھا لگے تو آپ نے میرے چینل ذیشان PTI اچھا پاکستان کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اپنے اور اپنے بچوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اپنے میزبان ذیشان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔